ہم میں وہ دشمنیاں کیوں موجود ہیں؟ ساس بہو کی لڑائی، نند بھاوج کی لڑائیاں، یہ رشتوں کو بکھیر بکھیر کر کے توڑ کے رکھ دیا ہے۔ اللہ کی قسم میں جن میں بیٹھا ہوں، مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ میری بیٹی ہفتوں نہیں نہاتی اس ڈر سے کہ اس کی ساس اس کو تانے دیتی ہے اور وہ کسی بہانے سے میرے گھر میں آ کے غسل کرتی۔ ایسے بھی گھر، اور کسی اور کے نہیں، اپنے آپ کو اہل حدیث کہلانے والے لوگوں کی میں بات بتا رہا ہوں۔ ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا۔ ایک وقت کی نماز چھوڑنے والا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماعت کھڑی ہے، میرا دل یہ کہتا ہے میں کسی کو مسجد میں کھڑا کر کے اپنے مصلی پر اور جاؤں باہر، اگر جو لوگ نماز کا وقت ہوا اور گھروں میں بیٹھے ہیں اور جماعت میں حاضر نہیں ہوتے، میں ان کے گھروں کو آگ لگوانے کا حکم دیتا ہوں۔ پہلی مرتبہ ہماری پلیز سبسکرائب کر لیجیے۔ ہم میں وہ دشمنیاں کیوں موجود ہیں؟ چچا بھتیجے میں لڑائی، بھائی بھائی میں لڑائی، ننیال میں لڑائی، ددھیال میں لڑائی، ماموں پھوپھے، بوا پھوپھے کا رشتہ تو اللہ ہی خیر کرے، انگار پہ رہتا ہے۔ پھپھو تو بیچاری جان مصیبت ہوتی ہے نند کی، ایسی لڑائیاں، ساس بہو کی لڑائی، نند بھاوج کی لڑائیاں، یہ رشتوں کو بکھیر بکھیر کر کے توڑ کے رکھ دیا ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ سبب تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہماری بھی غلطی ہو سکتی ہے، بیٹی کی بھی غلطی ہوتی ہے، بیوی کی بھی غلطی ہوتی ہے، لیکن اس کا ایک بنیادی سبب مرد بھی ہوتا ہے۔ مرد سے میری مراد شوہر ہوتا ہے، وہ نکما شوہر جو اپنے بیوی کی عزت نہ کرے اور کسی ہیلے اور بہانے سے اپنے ماں باپ کو، باپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، باپ تو بیچارہ باہر رہتا ہے، اس کو اندر کے گھر سے اندر سے کوئی مطلب نہیں ہوتی، اس کو تو اندر سے اس کی بیوی رپورٹ دیتی ہے، تب اسے پتہ چلتا ہے، ورنہ اندر کیا کھچڑی ساتھ پکا رہی ہوتی ہے وہ صرف بہو جانتی ہے یا نند جانتی ہے، باپ کو نہیں پتا ہوتا اتنا، اور اس کا دماغ اتنا تنگ بھی نہیں ہوتا ہے کہ اگر بہو جا کر کے 2 دفعہ حمام میں نہا لے تو شرم بھی آئے گی اس کو کچھ کہتے ہوئے، لیکن سانس اکھڑ جائے گی ہتھے سے، جب دیکھو واش روم میں گھسی رہتی ہے، جب دیکھو جب نہاتی رہتی، بہو کے اوپر سارے غصے اس کے نکلتے ہیں۔ اللہ سے ڈرو ساسو اماں، قبر میں پیر لٹکاؤ یا جوان ہو تم بھی کبھی بہو تھی، بچوں کے اوپر رحم کرو، واللہ خاذاب اللہ کی قسم میں جن میں بیٹھا ہوں۔ مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ میری بیٹی ہفتوں نہیں نہاتی اس ڈر سے کہ اس کی ساس اس کو تانے دیتی ہے اور وہ کسی بہانے سے میرے گھر میں آ کے غسل کرتی۔ ایسے بھی گھر، اور کسی اور کے نہیں، اپنے آپ کو اہل حدیث کہلانے والے لوگوں کی میں بات بتا رہا ہوں۔ کیا ہے یہ نبوی سیرت کا، یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کا نتیجہ ہے۔ ایک وقت کی نماز چھوڑنے والا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماعت کھڑی ہے، میرا دل یہ کہتا ہے میں کسی کو مسجد میں کھڑا کر کے اپنے مصلی پر اور جاؤں باہر، اگر جو لوگ نماز کا وقت ہوا اور گھروں میں بیٹھے ہیں اور جماعت میں حاضر نہیں ہوتے، میں ان کے گھروں کو آگ لگوانے کا حکم دیتا ہوں۔ نہیں، کھلی بات، اس میں شرمانے کی بات نہیں ہے۔ ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا، تو ہم تو اس کے بندے ہیں، ہم یہ نہیں بتائیں گے تو آپ کو کون بتائے گا؟ جا کے کافروں سے سیکھو گے، ان کی مجلسوں میں کیا رہتا ایسا ہو رہا ہے۔ اس لیے اپنے گھروں میں واش روم کا اہتمام کرو، شادی کرنے سے پہلے اپنے بیڈ روم، اپنے گھر کے آزو بازو میں، جیسا اللہ کے نبی نے کہا کہ فاطمہ کا گھر بناؤ، اپنے گھر میں نہیں کہ یہیں پہ ایک کمرے میں علی کو بھی رکھ دو اور فاطمہ کو بھی رکھ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا ان کا گھر الگ بناؤ، ان کا گھر الگ بناؤ۔ کیوں؟ آزادی کے ساتھ رہیں گے، محبت بڑھے گی، نہائیں گے دھوئیں گے، ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ نہائے دھوئیں، کوئی دیکھنے والا نہ کوئی ساس نہ کوئی نند، ہے کہ نہیں؟ نماز پڑھیں گے، تہجد پڑھیں گے، وظیفے قرآن پڑھیں گے، دین کے اوپر عمل کریں گے۔ بے دین ہوگی، بے نمازی ہوگی تمہارے گھر میں آگے شوہر، تمہارا بیٹا دیندار ہوگا تو دین سکھائے گا اسے، لیکن ایسے تم رکھو گے ایسی نظروں کے اوپر، کیا ہوگا؟
اس لیے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ شادی کرنے ان گھروں کو اسلامی طرز کے مطابق بناؤ، چھوٹا ہی صحیح لیکن اس میں الگ سے اہتمام کرو، تاکہ فری ہو کر کے لڑکے لڑکیاں بچے بچیاں اپنے گھروں میں نہا دھو سکیں اور نماز پڑھ سکیں اور تمہاری خدمت کر سکیں، نہ کوئی ٹینشن، نہ کوئی لڑائی، نہ کوئی بھڑائی۔ اکثر گھروں میں لڑائی صرف اس وجہ سے ہوتی ہے، وہ جو لڑکی بار بار بیچاری آتی ہے نئی نویلی اپنے بیٹے کو مارے ڈر کے اس کو نہیں بولتی عورت۔ بہرحال عرض کرنے کا مطلب یہ، بھائی بھائی میں لڑائی، 4 بالش بھی ایک انچ زمین۔ کاش ہمارے پاس نبوی سیرت کا یہ نمونہ ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اخذ شبرا من الارض بغیر حق، کسی بھی انسان کا ایک بالش کسی بھی انسان کی زمین نہ حق طور پر اگر کسی نے لی ہے تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں پہنائے گا، ہار، 7 زمینوں کا ہار پہنا کر کے کھڑا کرے گا اللہ تعالیٰ۔ کیا ہے حلال نہ حرام، کوئی تمیز نہیں۔ بس اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا میری امت کے اوپر کہ لوگ مال کے آگے کچھ نہیں دیکھیں گے، کہاں سے آ رہا ہے، جہاں سے آ رہا ہے، خلاص آنے دو، مال 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 مال۔ کل قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا۔ ان حرام خوریوں کی وجہ سے بھی ہمارے سماج کے اندر فساد اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے، بربادی پیدا ہوتی ہے۔ تو عزیزان محترم، عزیزان گرامی قدر، آپ حضرات نبوی سیرت کے مطابق اب پڑھو، پہلے اس کا درس ہونا چاہیے، علماء کی تقاریر درسوں میں شریک ہو اور باقاعدہ اسی نبی کی سیرت کے مطابق اپنے ماحول کو، اپنے سماج کو، اپنے گھر کو، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، جہنم سے بچانے کی کوشش کرو۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، اور اپنے گھر کے اندر اپنے بیویوں کی عزت کرو۔ بیوی ایک اٹوٹ انگ ہے، ہمارا حصہ ہے، وہ سر کا تاج ہے، وہ پیر کی جوتی نہیں ہے۔ اس کی عزت کرو، اس سے محبت کرو، چاہے صبح شام آئی لو یو کہنا پڑے، کہو، حلال ہے تمہارے لیے۔ جب داخل ہو السلام علیکم بیگم، آئی لو یو۔ اور بیگم کو بھی چاہیے کہ اپنے شوہر سے محبت کا اظہار کریں، یہ حلال ہے۔ آج جو مرد غیر عورتوں کی طرف نظریں اٹھا کے دیکھتے ہیں اور ان کی عورتیں شکایت کرتی ہیں، اس کی وجہ وہ خود عورت ہے۔ تو میلی کچیلی، بغیر کسی میک اپ، بغیر کسی خوشبو، گھر میں وہی روٹی کے بات اور وہی چولہے برتن کے پسینے میں اور وہی بچوں کے منہ اور پیشاب، یہ ظاہر ہے اس سے پہلے کہ شوہر کے بعد جائے، اس کو چاہیے کہ کپڑے چھپڑے الگ سے رکھو، پہن اوڑھ کر کے اور نہا دھو کر کے یا کم از کم فریش ہو کر کے میک اپ شیک اپ ہلکا پھلکا اپنے شوہر سے ملاقات کرو، اپنے شوہر کے دل کو بہلاؤ، ان کے ساتھ بیٹھو۔ یہ بھی اس میں بھی اجر ہے، اس میں بھی ثواب ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، نبی صحابہ کرام نے پوچھا کیا ہم اپنی عورتوں سے جو ملاقات کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اللہ کے نبی باتیں کرتے ہیں، تو کیا اس میں بھی اجر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہیں یہی باتیں اور یہی حرکتیں کسی غیر عورت سے جا کے کرو گے تو تمہیں ثواب ملے گا یا گناہ؟ انہوں نے کہا گناہ ملے گا۔ تو کہا جب وہاں گناہ ملے گا تو یہ حلال عورت ہے، حلال شوہر، یہاں تو تمہیں اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ تو آپ بھی اپنی عورتوں سے محبت سے بات کریں، لڑائی جھگڑا، اور بیویوں کو چاہیے کہ اگر عورت کا شوہر کا پارا گرم ہے تو ذرا اپنا پارا ذرا ہلکا رکھیں، خاموش رہیں، خاموشی کو لازم پکڑیں۔ یہ نہیں کہ ترکی بترکی جواب دینا شروع کریں، تیری تو میں سے تو فلانے ہیں، اور تھپڑ پڑا تو بھون بھون رونا شروع، ایسا نہ کرو۔ جب شوہر ناراض ہو تو ذرا خاموش ہو جاؤ، پھر اس کے بعد جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہو ذرا چائے دو، ذرا پانی دو، ذرا کچھ مسکے اس کے دو، ذرا پیار محبت کی باتیں کرو دھیرے دھیرے۔ یہ نہیں کہ گنگ بن جاؤ، اور تکبر اور غرور عورت کے لیے جائز نہیں ہے۔ انا، عورت میاں بیوی میں انا نہیں آنی چاہیے، کتنے بھی لڑائی ہو جائے۔ لیکن ایک بات نوجوانوں یاد رکھو، بزرگوں کا تو معاملہ ہی ختم ہے، گزرے ہوئے موسم ہو گئے، لیکن ان میں بھی لڑائیاں بہت ہوتی ہیں، ایسے موقع پر بہت لڑائیاں ہوتی ہیں۔ لیکن میں سب کے لیے کہہ رہا ہوں، اپنے لیے بھی، آپ سب کے لیے بھی، کہ کتنے بھی جھگڑے ہو جائیں کبھی ٹاکنگ بند نہیں کرنا، نہ موبائل سوئچ آف کرنا۔ اور تو تم بھی، میری ماں بہنوں بیٹیوں، تم بھی، اور میرے بھائیوں تم بھی، موبائل سوئچ آف نہیں کرنا کسی، یہ طریقہ غلط ہے۔ بات کرتے رہنا، پانی لاؤ، نہ بولو ٹھیک ہے، لیکن
चाय बनाओ, गुस्से ही बोल दो, कोई मसला नहीं, थोड़ी देर अपनी मर्दानगी का इजहार करो। और याद रखो, ये भी मैं आपको बताऊं, अल्लाह की कसम बतला रहा हूं, आपका हुक्म अगर वो नेक औरत है अच्छी तो वो खुदा का फरमान समझती है। ऐसी हालत में भी अगर आप कहोगे पानी लाओ, भले वो गुस्से में और आप गुस्से में हैं, तो वो पानी लाके आपको देगी। लेकिन अगर आपने अपनी बेटी या अपने बेटों से पानी मंगाया तो उसके भले वो उसके बेटे और उसकी बेटी हैं, उसके दिल में तकलीफ होती है, तकलीफ होती है। अब इसके लिए ये नहीं करना कि बस आज रात को लड़ाई शुरू और मेरा ये फार्मूला तजर्बे करो, ये सबके लिए अल्लाह ना करे। लड़ाई हो जानी चाहिए कभी कभी, तो लड़ाई के बाद मोहब्बत के अंदर एक अलग से टेस्ट मजा आता है, एक अलग मजा आता है, समझ रहे हैं ना। तो कभी कभी झूठे मूठे भी लड़ लिया करो।